بسم اللہ کریں. آپ کر لو بیٹا. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کیا چیزیں پسند آئیں کہ انہوں نے باقی سارے نبی کے بجائے ان پر قرآن نازل کیا؟ بھئی حضور کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا. بس اللہ کی مرضی، اللہ نے ان کو چن لیا. اللہ نے ان کو چن لیا. جب اللہ نے چن لیا تو اللہ نے بنا بھی دیا، سجا بھی دیا. وہ ساری صلاحیتیں وہ ان کی کھول دی. ان کو جن حالات سے گزارا گیا، جس قسم کی زندگی ان کی تھی، کم ہی لوگوں کی اتنی دشوار زندگی ہوتی ہے. اب غور کریں، ہم دشواریوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ہمیں سزا مل رہی ہے، لیکن جتنی دشوار زندگی، اب مطلب ہے پیدائش سے پہلے یتیم ہو جانا، پھر 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو جانا. تو اس طرح بے سہارا ایک بچہ پلتا ہے، زمانے کی ٹھوکریں کھا کے. اس کو کیا ہے؟ اس کا ذہن کھول دیا. حضور مرشد کریم نے بتایا تھا جو جتنا بڑا مطلب ہے نقصان اٹھاتا ہے، اتنا ہی اس کا شعور کھل جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چنیدہ بندوں میں سے ایک ہے، چنیدہ بندے ہیں. سب سے زیادہ اللہ نے ان کو چنا، استفا، یعنی کہ ان کا چناؤ کر لیا. جو بھی ریزن ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے ان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی انہوں نے ان کو بھرپور استعمال کیا. سب سے بڑی صلاحیت کیا ہے؟ غور و فکر کی. اور وہی کیا وہ کیا کرتے تھے؟ غور و فکر. کس درجے پہ جا کے غور و فکر کیا؟ مکے سے وہ 7 میل دور ایک پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ کے غار میں کعبے کو دیکھ رہے ہیں. غار ہرا میں ایک سوراخ ہے نا دوسری طرف، جہاں سے داخلے کے راستے میں آپ اندر جائیں تو پھر وہ سامنے کی دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنتا ہے قدرتی، اس سے کعبہ دکھتا ہے. اب وہ وہاں بیٹھے کعبے کو دیکھتے رہتے تھے. تو یہ جو ایک لگن تھی ان کے اندر اللہ کے بارے میں، ظاہر ہے اللہ نے ان کو کس چنا تھا تو ان کے اندر یہی ساری صلاحیتیں کس کی ہیں؟ اللہ ہی کی ہیں نا. اللہ ہی نے لگن ڈالی، اللہ نے چنا، اللہ نے بنایا، اللہ نے کیا. اللہ نے ان کو ایک ماڈل بنا دیا باقی مخلوق کے لیے کہ بھی میرے محبوب کو فالو کرو. سورہ آل عمران میں کیا کہا؟ ان کنتم تحبون اللہ. آپ انہیں کہہ دیجیے اگر انہیں اللہ چاہیے یو فتبعونی تو یہ میرا اتباع کرے. اتباع کا مطلب ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر اپنانی چاہیے. یحببکم اللہ، تاکہ اللہ ہم سے پیار کرے. غور کریں، غور و فکر جو ہے یہ وہ صلاحیت ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا اور اللہ کے محبوب ترین بندے بنے. اب یہ اپنانا بھی اللہ ہی کیا تھا، اللہ ہی نے دیے، سب کو دیے یہ صلاحیت، لیکن اپناتا کون ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ جی. تو جہاں تک میں نے غور کیا آپ کے سوال کے نتیجے میں، مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں تفکر بہت گہرا تھا، اور جو بندہ جتنا زیادہ غور و فکر کرتا ہے اللہ کے وہ اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے. جی سر، حضرت اسود کو جنت کا پتھر کہتے ہیں، لیکن جنت میں مادیت تو نہیں ہے، تو اسے جنت سے کیوں ریلیٹ کرتے ہیں؟ یہ جو معاشرتی شعور ہے نا، اب دیکھیے نا کہ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی اسیس کیا کہ لوگ جو ہیں وہ ڈائمینشنز کو ہی پریفر کرتے ہیں. تو انہوں نے گھر بنا دیا، ایک چوکور کمرہ بنایا اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے، اللہ نہیں کہا اس کو اللہ نہیں کہا. بتوں کو آپ اللہ کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں. غور کریں، نوع انسانی بتوں کو الہ مان کے ان کی پوجا کرتی تھی. انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کا گھر ہے، تاکہ وہ ان کے ذہن میں رہے کہ اللہ ان ڈائمینشن سے آزاد ہے. لیکن اس کو سیکٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے جنت کے پتھر کا تذکرہ کر دیا. جب آپ نے غور کیا، آپ دیکھیں نا آج یہ 1400 سال بعد آپ کا شعور کہاں تک پہنچ گیا کہ آپ نے یہ بات سوچی کہ واقعی جنت کا پتھر کیسے ہو سکتا ہے. لیکن بس وہ چونکہ ایک روایت چلی اور وہ اس کو سینکٹیفائی کر دیا گیا. ایک فوکسنگ کے لیے ایک سینٹرل پوائنٹ تو چاہیے نا جہاں پہ آپ کی سوچیں مرکوز ہو سکے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر ایک اور کوشچن ہے. ارشاد. سر جب بچے انیشیل لرننگ سٹیج پر آتے ہیں تو ہم ان کو کس طرح پورٹری کریں کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑے؟ شاباش، یہ بہت قیمتی سوال ہے. اس کا سمپل سا جواب عرض کروں. بچے کس کو کاپی کرتے ہیں؟ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ماں سے سیکھتے ہیں. اگر ماں کے اندر اللہ والی طرزیں ہوں گی تو ماں جو ہے وہ بچے کو اویس کرنی بھی بنا سکتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی بھی بنا سکتی ہے، حضور کلندر بابا اولیاء بھی بنا سکتی ہے، خواجہ شمس الدین عظیمی بھی بنا سکتی ہے. ماں کی طرزوں کو بچہ کاپی کرتا ہے لاشعوری طور پہ. ماں کی طرزوں کے علاوہ دنیا میں وہ کسی کو کاپی نہیں کرتا. ہاں یا نہیں؟ تو ماں، اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری ماؤں کے قدموں تلے رکھ دیے جنت. نہیں، جو اقدامات مائیں کریں گی ان کے تحت ان کو جنت ملے گی، یعنی کہ وہ خوشی میں رہیں گے. تو یہ تربیت دینی آپ نے. خود خوش رہیں گے تو ہر وقت بچے کو کبھی، بچہ آپ کو کاپی کرے گا تو وہ بھی خوش رہے گا. جو بندہ خوش رہتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے. بات ختم.
اندر سے خوش ہونا. یہ کھی کرنا جو ہے یہ خوشی تھوڑی ہے, یہ تو ایک صوت حیوانی ہے. خوشی جو ہوتی ہے وہ ایٹ پیس ود یور سیلف. دا مور یو آر ایٹ پیس ود یور سیلف, دا مور پیس ول یو ڈسیمینیٹ. بچے کیا سیکھیں گے؟ جب ماں ان کی پرسکون ہے اور وہ بچوں کو ایجیٹیٹ ہوتے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ چل چھوڑ, دفع کر, کیا ہوا. یہ جو ہے نا دنیا کو ترک کرنے کا ایک جملہ, چل دفع کر, چھوڑ, ارے کیا ہوا, آگے چل. یہ ایک جملہ ہم سے اپنایا نہیں جا رہا, ہم چمٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی کو چپک کہتے ہیں دنیا کی. اگر ماں کے ذہن میں دنیا کی چپک نہیں ہوگی تو وہ بچے کو بھی یہی چیز ٹرانسفر کر دے گی, ہاں یا نہیں؟ دیکھیں نا, آپ وہ بچے کو مولڈ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یو ہیو ٹو بی اے رول ماڈل فار ہم اور ہر. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر, ٹھیک ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو دیکھیں نا, یہی ماؤں کو اگر اپنی نسل کا خیال رہے کہ مجھے اپنی نسل کو سنوارنا ہے, خود تو ظاہر ہے اس کے لیے خود کو سنوارنا ہے. آپ جب خود کو سنواریں گے تو نسل بھی سنورے گی. جی سر. تو اسی طرح اگر ساری باشعور ہوتے چلے جائیں گے تو معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا. جی. ورنہ تو بس باتیں کر لو, یہ چاہیے تو وہ چاہیے تو یوں ہونا چاہیے تو یوں نہیں ہونا چاہیے چاہیے کے چکر میں پڑے رہیں گے. کرنے کا کام صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر کا جویا ہونا ہے, اس کی تلاش کرنی ہے, اس کو اپنانے میں لگ جائیں تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے. مجھے بتائیے کہ آپ کی اولاد کیوں نہیں آپ کو فالو کرے گی؟ ٹھیک ہو گیا؟ ویلکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ہم ہمیشہ ہی کرتے چلے آ رہے تھے, اپنی کوٹ میں مردہ کی طرح ہمیں فرمایا کہ ضرور تکبر انانیت کو نہ اپناؤ, اس کے برعکس عاجزی انکساری اور جھکاؤ بہترین ہے. جی جی. لیکن سر آج ہم ان رویوں کو کیسے پریکٹس میں لائیں؟ ایکچولی بات یہ ہے سر کہ یہ چیزیں صرف کتابی تو ہم سمجھ رہے ہیں اور کافی حد تک ہم سمجھتے بھی ہیں, بٹ سر اس کو ہم لائیں کیسے پریکٹس؟ سر بڑا آسان ہے, بڑا آسان ہے. ابھی ایک جملہ میں نے منہ سے کہا, اپنی یہ جملہ میری والدہ کہا کرتی تھی مجھے, اور چھٹ دفعہ کر. جی سر. چھٹ دفعہ کر. یہ جملے نے مجھے بھی کچھ یاد دہانی کرائی ہے, بہت خوبصورت جملہ ہے. جی سر. دیکھیں نا, جب بھی آپ دنیا کے ساتھ چپکیں گے تو آپ کے اندر ملکیت کا تاثر ابھرے گا. ملکیت کا تاثر ابھرے گا تو انانیت بھی آئے گی, غرور بھی آئے گا, تکبر بھی آئے گا, غصہ بھی آئے گا. غور کریں, صرف دنیا کی چپک, آپ دنیا کو دفع کر دیں, بس بات ختم. جب آپ کے ذہن میں یہ جملہ آئے گا کہ جس چیز نے بھی آپ کو ہرٹ کیا آپ نے وہاں پہ یہ جملے کی تکرار کی, دفعہ یار, یہ کوئی بات ہے اس پہ میں پریشان ہوں. اگر ہم یہ بات اپنا لیں تو کیا ہوگا, جب آپ دفع کر دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اپنی مرضی سے باز آ جاتے ہیں. اور مرضی جو ہے یہ ہمارا مرض ہے, اور کیا ہے اصل مرض کیا ہے, ہم اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی کو پریفر کرتے ہیں. تو جہاں آپ یہ کریں گے وہاں آپ نیچر کے خلاف چلے گئے. دیکھیں نا سارا پواڑا کیا ہے, اپنی مرضی, اپنی مرضی کا باجا, میری مرضی میری مرضی میری مرضی, میں یہ چاہتی ہوں, ایسا ہونا چاہیے چاہیے چاہیے. یہ فقیری کی خلاف اس لیے ہو گیا کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں, تو آپ کسی بھی بندے کی محتاجی کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے وسائل کی محتاجی قبول کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ پریشان ہوں گے. تو یہ بڑا سمپل ہے, بہت آسان ہے. حضور مرشد کریم نے ارشاد فرمایا کہ نرم ہو جاؤ. نرمی کا کیا مطلب ہے؟ جی سر یہی نرمی کا ہی تو مطلب. ہاں, تو نرمی کا مطلب ریجڈ نہ ہونا. ایک چیز نہیں مل رہی تو آپ ریلیکس کر جاؤ. ریلیکس کو نرمی کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ سر یہ نہ ملنے والی بات پہ تو سمجھ آتا ہے, بٹ آپ جب لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, لوگوں سے ملاقات, ہاں تو ان کو جیسا بھی وہ کر رہے ہیں دیکھیے نا, ہاں اب وہ جیسے بھی کہہ رہے ہیں, جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کہیں ٹھیک ہے, ہاں بھائی, کیونکہ آپ نے لچک آپ کہتے ہیں اوکے سو واٹ, تم سوچتے ہو ایسا سوچتے رہو, آپ انوالو نہ ہونا. ہم کیا ہوتا ہے انوالو ہو جاتے ہیں, ہماری انوالومنٹ جو ہے وہ ہماری ضد بن جاتی ہے, انوالومنٹ ضد بنتی ہے, ہم پھر اپنی مرضی پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی سر ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ. یعنی صرف آپ نے ذہنی طور پہ ریلیکس رہنا ہے. جب آپ ریلیکس رہیں گے اسی کا نام نرمی ہے. مثلا آپ کو ایک بچے نے بات کہی, آپ کو لگا کہ وہ غلط کر رہا ہے, آپ ریلیکس رہیں. آپ اریٹیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں بنے ہوئے معیاروں کی وجہ سے. اگر ہم اپنے بنے ہوئے معیاروں کے بجائے اللہ کے بنائے ہوئے معیاروں پہ رہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. اب ایک بندہ کسی کے بارے میں برا کہہ رہا ہے, آپ کے ذہن میں آ گیا کہ بھئی قولوا للناس حسنا, اس کو بات تو اچھی کرنی چاہیے, یہ بری کر رہا ہے, کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دفع کرو. دفع کرو, بس یہ دفع کرنا ہی. دیکھیں نا شیطنت کو ہر قدم پہ ہم نے دفع کرنا ہے, دفع کرنا. جی سر. بس. تو جہاں پہ بھی
اللہ کے خلاف بات ہو رہی ہے اس کو دفع کر دیں. اور سر جہاں سمجھ آئے کہ بات صحیح کہہ رہا ہے اگلا تو پھر اس صورت میں بھی بتا دیجیے. اس صورت میں یس کہہ دیجیے اس کو. اگر وہ صحیح بات کہہ رہا ہے تو آپ کو کیا ہے, آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح, تھینک یو. صحیح ہو گیا. ضروری ہے کہ ہم اس کو کہیں نہیں تو غلط کہہ رہا ہے, نہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. اگر ایک برا بندہ صحیح بات کہہ رہا ہے تو بھی اسے کہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی ماشاء اللہ بھائی بہت خوب. میں آپ کو ایک گر کی بات بتاؤں, پلیز سر. آپ ہر ایک کو پریز کرتے رہیں. غور کریں کیا بتا گیا. جب آپ ہر ایک کی کوئی پازیٹو بات ڈھونڈ لیا کریں گے تو آپ پریز کریں گے. آپ ہر بندہ دیکھیں نا, اچھی اور بری دونوں باتوں کا مجموعہ ہے. بالکل ہے. اب میں اگر سمجھوں کہ میرے میں 2 باتیں اچھی ہیں تو 10 بری بھی تو ہوں گی نا. لیکن کیا کہ آپ میری اچھی بات کو سراہ دیتے ہیں. اسی طرح اگر میں آپ کی اچھی باتوں کو ہی سراہتا رہوں, بری باتوں کو دفع کروں یا سر سے نظر کر لوں یا نظر ہٹا لوں. اب یہ انسانی شعور کا کمال دیکھیں. انسانی شعور کا کمال یہ کہ ایک بندے نے نیا جوڑا پہنا ہے, اس پہ ایک داغ لگا ہوا ہے, اس کی آستین پہ ایک سیاہی کا داغ لگ گیا. وہ بندہ جتنی دیر آپ کے سامنے بیٹھا رہے گا آپ کی نظر اسی داغ پہ رہے گی, پورا لباس نہیں دکھے گا. یہ ہماری مادی شعور کی اپروچ ہے, ہاں یا نہیں. اگر ہم ایک چھوٹے سے دھبے کو نظر انداز کر دیں, اس کو دفع کر دیں اور اس کے باقی لباس کو سراہتے رہیں یا اس کو مان لیں کہ اچھا ہے, تو کیا حرج ہو جائے گا. آپ غور کریں, آپ کی اس اپروچ کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کی تصویر بہتر ہو جائے گی اس کے ذہن میں. اسی کو اخلاق کہتے ہیں, اسی کو اخلاق کہتے ہیں. بہت اچھا, تھینک یو سر. جی دیکھیں نا, جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کی تصویر اس کے ذہن میں کتنی اچھی بن جاتی ہے. بنتی ہے کیونکہ آپ نے اس کی پازیٹو تصویر کو اپنے اندر بسایا, وہ آپ کا شکر گزار ہو جائے گا. لامحالہ آپ کی تصویر اس کے اندر اچھی بن جائے گی. صحیح ماشاء اللہ جی. صحیح, شکریہ جی اللہ آپ کو خوش رکھے جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن تھا کہ یہ جو قرآن میں ہلاکت کی بات ہوئی تھی اور یہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے, تو سر اب ہر انسان اللہ کی نقطۂ ذات کا ایک ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوتی, تو سر پھر یہ اس کا پھر ہم نہیں, بہت کچھ ختم ہوتا ہے. آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے باڈی سیلز کہاں ہیں, وہ سارے ختم ہو گئے. ختم ہو گئے. جب آپ دیکھیں نا نوجوانی میں آئے تو اس باڈی سیل سارے بچپن کے ختم ہو چکے تھے, پھر اب جوانی کے سیل کہاں گئے, تو سب کچھ ختم ہو رہا ہے. ہاں دیکھیں, یہ ختم سے مراد یہ ہے کہ ایک الٹیمیٹ ایک چیز بن رہی ہے. اللہ کے نظام کو آپ ہائر لیول سے اسٹڈی کریں گے نا, اسی کو کہتے ہیں نا ذہن کو آپ نے اوپر اٹھانا ہے. مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ اس زمین سے فرض کریں کہ 1000 میل اوپر جا کے بیٹھ جائیں. ذرا تصور کریں خود کو زمین کے قرے سے باہر نکل جائیں, پھر 10,000 میل اوپر اٹھ جائیں. اب آپ 1,00,000 میل کی بلندی سے دیکھیں کتنی کی زمین دکھے گی آپ کو, اور اس کے تمام مصروفیات کو آپ ایسے دیکھیں گے جیسے چیونٹیوں کے بل کے کنارے بیٹھ کے آپ چیونٹیوں کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں. آپ اس میں کہیں انوالو ہوتے ہیں کہ یہ چیونٹی تکلیف میں ہے تو یہ چیونٹی خوش ہے, یہ چیونٹی خفا ہے. نہیں سر. تو اس طرح سے اس کو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا بھی سیکھیں نا. اگر ہم ڈس ایسوسیٹ نہیں کرنا سیکھیں گے تو ہم انوالو رہیں گے دنیا میں. جی سر. ہاں یا نہیں. صحیح, بالکل ایسا ہے سر. فرید الدین عطار نامی ایک بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ بنے. وہ جب وہ عطر کا کام کرتے تھے اس لیے عطار کہلاتے تھے. تو ایک دفعہ ایک فقیر ان کی دکان میں آیا, اللہ میاں نے بس کسی وجہ سے چن لیا ان کو بھی. اللہ اچک لیتا ہے نا. تو اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے اچک لیا ان کو. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب بھی اللہ کے اچکے ہوئے ہیں, ہمیں بھی اللہ نے اچک لیا, تبھی تو ہم اللہ کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح جب انہیں اچک لیا تو اب ان کا دھیان صرف دنیا داری میں تھا کہ کہاں سے عطر خریدوں, تو کیسے نکالوں, تو کیا کروں, اور وہ ہر وقت دنیا میں سوچتے تھے. اللہ نے جب ان کو ارباب قضاء و قدر نے دیکھا کہ اس بندے کے اندر صلاحیت ہے غور و فکر کی, تو اس کے لیے ایک ہدایت کا نظام قائم ہے نا, اس ہدایت کے نظام کے تحت ایک فقیر کی ڈیوٹی لگی کہ اس کو سیدھا کرو. اب اللہ رب کریم نے ان کو فقیر کو بھیج دیا ان کے پاس. وہ فقیر آیا, اس نے کہا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے, بار بار چیزوں کا پوچھ رہا ہے. وہ بتا رہے ہیں یہ فلاں چیز ہے, اس کی یہ قیمت ہے, یہ کس کام آتا ہے, یہ آتا ہے, یہ آتا ہے. وہ ایک چیز کو ہاتھ لگائیں اور پھر ادھر کبھی انگلی پھیریں, کبھی ادھر انگلی مسلیں کہ یہ کیا چپک ہی گئی ہے, اس چیز میں تو چپک ہی بہت ہے. وہ مختلف چیزوں کو ہاتھ لگائیں اور کہیں اس میں چپک بہت ہے, حتیٰ کہ وہ چڑھ گئے. فرید الدین عطار چڑھ گئے. انہوں نے کہا نکل یہاں سے, ہٹ, کیا تو میری چیزیں چھیڑے جا رہا ہے, اور ہاتھ لگاتا ہے پھر آگے سے انگلی صاف کرتا ہے, کبھی ادھر ملتا ہے, کبھی ادھر ملتا ہے. فقیر نے کہا میں دیکھ رہا ہوں تم میں بھی چپک بہت ہے. اس نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا, نکلو یہاں سے, ہٹو یہاں سے. اس نے کہا تمہارے اندر اتنی چپک ہے, تم مرو گے کیسے, دنیا کیسے چھوڑو گے. فرید الدین کے منہ سے نکل گیا کہ بھئی جب موت آئے گی تو چھوڑ دیں گے.
اس نے کہا نہیں تم اس طرح نہیں مر سکتے جس طرح میں مروں گا, تم اس طرح مر سکتے جس طرح میں مروں گا, تم چھوڑ سکتے دنیا کو اس طرح. انہوں نے کہا کہ تم کیا فضول بکواس کر رہے ہو, برا کہا. فقیر نے کہا لو میں تمہیں مر کے دکھاتا ہوں, تم مر کے دکھاؤ مجھے اس طرح. فقیر نے وہ کاسا گدائی جو تھا وہ الٹا کیا, جو کچھ اس میں تھا وہ پھینک دیا, اسے سڑک پہ یا راہ پہ رکھا اور لیٹ گیا سیدھا, اور اس پہ سر رکھ دیا اور اس کو کہا کہ اچھا بھائی خدا حافظ, السلام علیکم, اور ہاتھ نیچے کیا اور فوت ہو گیا. وہ واقعہ دیکھ کر وہ پہلے تو سمجھا کہ کوئی مکر کر رہا ہے, کوئی ڈرامہ کر رہا ہے. وہ جب تھوڑی دیر بعد انہوں نے اس کو ہلا جلا کے دیکھا تو ہی واز اے ڈیڈ باڈی, سانس بھی بند ہو گیا, دل بھی بند ہو گیا. اس کا اتنے زور کا شعور پہ جھٹکا لگا کہ اس کے بعد فرید الدین عطار کے غور و فکر کی راہیں کھل گئی. آج ان کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں احترام آ جاتا ہے, حالانکہ کوئی نہیں جانتا ان کو. غور کریں کیسی بات ہے. دیکھیں وہ اپنے آپ سے آشنا ہوئے, اللہ نے انتظام کیا بھائی, ایک بندے کو قربان کر دیا. اب آپ کہیں گے کہ وہ ضائع ہو گیا, بات سمجھ میں آئی؟ بھائی اللہ نے اس کی زندگی کا ایک مقصد یہ بنایا ہے کہ اس کو سیدھا کر دو. اب ایک بندے کو مقصد کے طور پہ استعمال کیا دوسرے کو سیدھا کرنے کے لیے. اب فیض الدین عطار نے نہ جانے کتنوں کو سیدھا کیا ہوگا. یہ چین ہے, چین کڑی در کڑی, کڑی در کڑی. تو اللہ کے کاموں کو آپ جتنا سراہیں گے, جتنا غور کریں گے, جتنا سمجھیں گے, جتنا یہ چپک کے نظام سے ڈس ایسوسیٹ کر لیں گے خود کو. اب دیکھیں نا, اگر ایک بندہ خود کو ڈس ایسوسیٹ کر لے وہ کاہے پہ اکڑے گا, وہ کیوں اکڑے گا, وہ کیوں برا منائے گا. ساری نیگیٹیوٹی صرف ایک جملے میں ختم ہو گئی. کس سے؟ ڈس ایسوسیشن. اسی کو کہتے ہیں استغنا. لنک اپ کریں نا چیزوں کو تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہی دو چار باتیں ہیں جو بزرگوں نے ہمیشہ سے ازل سے کہے چلے جا رہے ہیں, وہی قرآن میں بیان ہوئی ہیں, انہی کا تذکرہ ہوئے چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. سر ایکچولی میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ قرآن میں جیسے مکذبین اور کافرون وغیرہ کی بات تھی کہ ویل ہے ان کے لیے ہلاکت ہے, تو وہ آگے ان کا ایک سسٹم چلے گا نہیں. تو بیسکلی کوشچن وہ کر رہی تھی کہ وہاں پہ یہ جو ہلاکت اس لحاظ سے میں نے عرض کیا نا کہ ہلاکت سے مراد ڈیلیٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے خود بتایا. جی جی سر. اب جب ایک چیز سسٹم میں کام نہیں آئی تو ظاہر ہے کہ وہ پیرش کر گئی. ایک چیز سسٹم میں کام آ گئی, ہم جس پٹری پہ چڑھ گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب کریم ہم سے وہ کام لے لے جو وہ چاہتا ہے. آپ اہدنا الصراط مستقیم کہہ کے اصل میں یہی تو دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ مجھے سسٹم کی اسٹرینتھن, اس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کی راہ سجا دے. ٹھیک ہو گیا نا. اب یہ سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ آپ کا گھر جو ہے یہ سسٹم ہے, آپ کی زندگی کیا ہے, انڈیویجل لائف کیا ہے, ایک سسٹم ہے. کس کا بنایا ہوا سسٹم ہے؟ اللہ کا. آپ اسی کو اسٹرینتھن کرنے میں لگ گئے, اسی کو خوبصورت بنانے میں لگ گئے, تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. یہ دنیا کہتے ہیں قریب کی چیزوں کو, جو قریب کی چیزیں ہیں ان میں آپ نے حسن پیدا کرتے چلے گئے. بس انی جنی گل ہے, انی جنی. یہ انی بھی ہے اور جنی بھی ہے. جی یہ اصل میں یہی تو جنی ہے. جی سر ایسا ہی ہے سر. جی تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. ویلکم. جی جی کوئی ارشاد فرمائیے. جی میرا سوال ہے سر, استغنا یہ بے نیازی یہ وہی والی چیز ہے سورہ اخلاص میں کہی گئی ہے؟ جی ہاں بالکل وہی چیز ہے. یہ صفت سمدیت کا عکس ہے. جب آپ خود کو در و بیش اللہ کا محتاج مان لیتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے ہوتے. بس اسی کیفیت کا نام استغنا ہے, اسی کا نام بے نیازی ہے. دیکھیں نا جب ابا نے فرمایا کہ اس بے نیاز ذات سے نیاز مندی کا رشتہ استوار کر لیں, کیسا خوبصورت جملہ ہے. یعنی کہ آپ نے دنیا سے ڈس ایسوسیٹ کرنا ہے, خود کو اللہ سے ڈیٹیچ نہیں ہونے دینا. کیونکہ ہماری جڑ کیا ہے؟ ظاہر اللہ. تو اللہ سے وابستگی جتنی گہری ہوتی چلی جائے تو پھر آپ دنیا کو صرف استعمال کریں گے. جو بھی اللہ نے عنایات کی ہیں آپ ان کو یہ اللہ کی عطا سمجھ کے استعمال کریں گے. ہاں یا نہیں؟ بس دیکھیں کتنا سمپلیفائی لگتا ہے فارمیٹ جو ہے کہ اللہ سے وابستہ رہو,
دنیا سے غیر وابستہ رہو لیکن استعمال کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ آپ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد جو ہے یعنی شیطان کو ڈیفیٹ کرنا سیکھ لیں. اور شیطان کو ڈیفیٹ کرنے کا آسان ترین نسخہ یہ کہ آپ اللہ کے ساتھ جفا مارے رکھیں. جی سر، اللہ کے ساتھ کیا کریں؟ جفا مارے رکھیں. جی سر. اللہ کو مضبوطی سے جکڑے رکھیں، باقی شیطان کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سب کو کرنے والا بنے انشاءاللہ. آمین آمین آمین. سر وہ پھر ایک ہی رنگ آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا رنگ چاہتا ہے. اللہ کا اثر آپ نے قبول کر لیا تو دوسرا کوئی رنگ چڑھ ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا، پھر جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ سانس دلا رہا ہے، تو آپ اس کو کتنا انجوائے کریں گے. بس بات ہے جتنا بھی گہرا احساس آپ کے اندر اجاگر ہو جائے، احساس اور وہ بھی گہرا، بس اتنی سی بات ہے. میں نے کہا کہ لوح قلم پوری کتاب کا خلاصہ ایک لفظ میں ہے، ریئلائزیشن. یہ سارا نظام اس ریئلائزیشن کو بڑھانے کا نظام ہے. لوح قلم کا پورا ایک ریئلائزیشن ہے. ایک لفظ میں خلاصہ عرض کر دیا میں نے، پوری لوح قلم. کیونکہ وہ کیا ہے، آپ کو احساس دلا رہے ہیں نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد علی مقام کا کیا مطلب ہے؟ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو ریئلائز کر لیا، صرف وہی اللہ کو ریئلائز کر سکتا ہے. جس کو اپنا احساس نہیں ہے اس کو اللہ کا کیا احساس ہوگا؟ یہ دو ہی تو احساس ہیں جو ہم نے اپنے اندر اجاگر کرنے ہیں. یہ ہے سارا لبے لباب. سر اپنے احساس تو سر تھوڑا سا ایسا لگتا ہے جیسے بڑے خود غرض سے آدمی ہو جائے گا اگر اپنا احساس کرتا رہے گا تو. ہاں تو یہ خود غرضی، یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ فوکسنگ ہے آپ کے انر سیلف کی طرف. کیونکہ خود غرضی یہ ہے کہ آپ صرف اپنے لیے کریں. آپ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو خود غرضی کہاں رہی؟ جی سر. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. دیکھیں نا، یہ خود غرضی نہیں ہے. اب مثلا میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. حضور مرشد کریم اگر اپنی صحت کا خیال نہ رکھیں جی تو کیا کہیں گے ہم؟ یہ تو مطلب ہے کہ اب لوگ ملنا چاہتے ہیں، وہ اپنی صحت خیال رکھنے کے لیے اب آ کے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں بھائی ذرا باری باری آؤ، یا جو بات کہنی ہے وہ لکھ کے دے دو. ہم کہیں کہ جی یہ تو اپنی صحت کا خیال رکھے جا رہے ہیں. تو وہ اپنی صحت کا خیال کیوں رکھ رہے ہیں؟ اپنی صحت کا خیال رکھنا خود غرضی تو نہیں ہے. ہاں، آپ کو جب تک حکم ہے ان کو کہ دنیا میں رہنا ہے، وہ تب تک اس کو اچھی طرح رہیں گے نا. اس میں خود غرضی کہاں سے آ گئی؟ آپ اس اینگل کو بدل لیں. آپ لیکن صرف اپنے لیے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تو یہ ہو سکتی ہے خود غرضی. فرق سمجھ آ گیا؟ دیکھیں نا، خود آگہی کے بعد ہی خدا آگاہی ہے، خود شناسی کے بعد ہی خدا شناسی ہے. تو خود کو جاننے کے لیے ضروری ہے. اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ اللہ کو کیا سمجھیں گے؟ جی بہت اچھا سمجھایا آپ نے، تھینک یو. ویلکم. جی اور کوئی سوال کیجیے گا؟ میرا تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر مجھے یہ سمجھنا ہے، مثلث کا مطلب یہ نہیں کہ تین کونے کھینچ کر ملا دی. مثلث سے مراد ہے راستہ اور رخ بدل بدل کر ہونے والی حرکت. مثلا ہمارا وجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وجود سے بڑھاپے تک ہر روز ہر لمحہ بدلتا ہی رہا ہے. جی یہ تو ہو گیا ایک. اب دوسرا سر، دائرے کا مطلب یہ نہیں کہ پرکار بیچ میں رکھ کر دائرہ کھینچ دیا. دائرے سے مراد وہ حرکت ہے جو بلا تعطل اور بغیر رکاوٹ جاری ہے. بالکل صحیح. ہماری روح ازل تک ہمیں مسلسل حرکت میں رکھتی ہے. سر میرا سوال یہ ہے، یہ دو تو ان کے تصویر واضح ہو گئی، اب مجھے وہ مرکب کی تصویر بھی واضح کر دیں گے پلیز؟ اس طرح آپ ایکسپلین کر لیں گے پلیز. اب یہ بات بالکل غیر مرکب دیکھیں نا، اب اس لفظ کے بھی دو مطلب ہے. ایک مرکب کا مطلب کمپاؤنڈ ہونا، ایک وہ جس پہ آپ راکب ہوتے ہیں، یعنی جس پہ آپ سواری کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ بات کر رہے تھے مثلث اور دائرے کی. دائرہ جو ہے وہ ایک ایسی حرکت کا نام ہے جو مسلسل ہو، رکے نہ، رخ نہ بدلے. دائرے میں گھومنے والی حرکت اپنے مرکز کے گرد گھومنے والی حرکت کا نام ہے. مثلث میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فاصلہ طے کر کے ذہن کا رخ بدل گیا، یا جو بھی چیز حرکت کر رہی ہے اس کا رخ بدلا. ایک زاویہ پیدا ہوا، دوبارہ اس نے رخ بدلا، دوسرا زاویہ پیدا ہوا، پھر تیسرا رخ بدلا تو تیسرا زاویہ، مسلسل. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ ایک گلوب لیں. گلوب جو ہے دائرہ ہے، دائرے کے اندر آپ ایک گندم کا دانہ یا کوئی چیز، چھوٹی سی چیز اس میں ڈال کے اسے تیزی سے ہلائیں تو دانہ کبھی دائیں جا کے دیوار سے ٹکرائے گا، کبھی بائیں جا کے ٹکرائے گا. تو اس دانے کی
حرکات جو ہیں یہ مثلثیں بنائے گی اس گلوب کے اندر. جی سر بالکل. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ہمارے باڈی کے اندر تمام حرکات، تمام الیکٹران اور تمام یہ ایٹمز جو ہیں وہ ایک حرکت تک، ایک حد تک جاتے ہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں، پھر ادھر ٹکراتے ہیں، ادھر ٹکراتے ہیں، ادھر ٹکراتے ہیں. وہ ایک مسلسل مثلث بنی ہوئی ہے، اندر بنتی رہتی ہے اور ٹوٹتی رہتی ہے. اب اسی کا نام مرکب ہونا ہو گیا، کیونکہ ایک ہی حرکت بار بار ہو رہی ہے تو یہ کیا ہوئی؟ مرکب ہو گئی. جب تک وہ مفرد تھی یعنی سنگولر تھی، واحد تھی، ایک ہی رخ میں تھی، وہ مفرد کہلائی. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. جی ارشاد. ایک بار کلندر شعور کے دوران ذہن میں سوال آیا تھا. ایک تھا آدم کے لغوی مطلب، آپ نے فرمایا تھا کہ خاکی. پھر ذہن میں سوال آیا کہ ہوا کا مطلب کیا ہے. تو سر اس وقت تو وضاحت نہیں ہوئی. پھر یہی اب جو معلوم ہوا، یعنی ہوا نام کا مطلب ہے محبت امیز خواہش طلب کرنا. تو کیا ایسا ہی ہے سر؟ جی ہاں، یہ ہوا کا ایک مطلب حرص و حوث بھی ہے. ہوا یعنی جو خواہشیں آپ کے اندر چلتی ہیں، ہوا چلتی ہے نا. جی 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 اس چلنے کو ہوا کہتے ہیں. ہوا کی بات کر رہی ہیں، آدم اور ہوا. اچھا، یہ ہوا کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب نہیں پتا مجھے. وہی کہہ رہی ہوں نا سر کہ یہاں پر جب ہم نے ریسرچ کیا تو ہوا نام کا مطلب ہے محبت امیز خواہش طلب کرنا. تو کیا یہ درست ہے سر؟ بالکل درست ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، میں نے نہیں سوچا کبھی اس پہ. یہ چلنے والی بات جو ہے نا، یہ یہاں دیکھیں نا، یہ الفاظ کا بڑا گہرا ربط ہے. یہ ہوا جو ہے یعنی آدم اور حوا، جب آدم کو ظاہر ہے کہ جس نے طلب کیا یا جس کی آدم نے طلب کی، وہ ابا کا ایک تھا نا کہ اندر کی آنکھ محبوب بغل میں، یاد آیا؟ اس میں آدم نے طلب کیا تھا نا حوا کو، تو ظاہر ہے کہ وہ محبت کے معنوں میں ہی ہوگا. جی ویلکم. جی مطلب یہ بات اس پر آ رہی ہے نا سر، محبت کی خواہش طلب کرنا. جی جی میں نے کہا جی ہاں. جی وعلیکم السلام. سر یہ دائرہ اور مثلث کے بارے میں ایک چیز اور پوچھی تھی آپ سے. پہلے آپ نے بتایا تھا کہ دائرہ جیسے آپ ایک چیز سینٹر میں ہوگا تو اس کے چکر کاٹنے والی بات ہوتی ہے نا، سرکل بنتا ہے. جی جی تو سینٹر آف میں بھی کیا جاتا ہے، جیسے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس میں بھی لیا جاتا ہے. بالکل بالکل. دیکھیں جب آپ کا ذہن اللہ کو مرکز مان کر اس کے گرد چکر لگائے گا تو کیا ہوگا؟ جی سر ایک مثلث کے بارے میں آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ مثلث یہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے بتایا تھا کہ کیونکہ وہ ایک کارنر سے دوسری کارنر تک جاتا ہے، پھر اس کا ارادہ بدلتا ہے، پھر وہ ایک کارنر سے دوسرے تک. یہ انسان کی جی یہ ایک مثال ہے نا. دیکھیں ذہن کی، فکر کی ڈائریکشن بدلنے کا. ذہن یا جو بھی چیز حرکت کر رہی ہے اس کی ڈائریکشنز کا چکر ہے نا. تو ذہن جو حرکتیں کر رہا ہے، جب وہ ایک چیز کو مرکز مان کے اسی کے گر چکر لگاتا رہے اور لگاتار چکر لگاتا رہے تو اسے کہتے ہیں دائرہ غالب آ گیا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ ذہن تھوڑا سا آگے جاتا ہے پھر رخ بدلے، پھر رخ بدلے. کیوں جی؟ بس اتنی سی بات ہے. ارشاد. یہ دائرہ ہے اور اس کے ساتھ ایک لائن ہے. جی ہاں لائن جو ہے بیسیکلی بالکل صحیح. لائن ہے تو وہ میرے حساب سے یہ کہ سرکل نہیں، بالکل یہ لاشعور کو، جی ابا نے بتایا کہ یہ دائرہ جو ہے لاشعور کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کیونکہ وہاں جو حرکات ہیں وہ لگاتار ہیں. اب جب ہم اس انگوٹھی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس بات کو قبول کرتا ہے کہ لاشعور سے لکیر جو ہے وہ لاشعور سے ربط کی علامت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب ہم لاشعوری تحریکات کو قبول کرنے والا ذہن بنانا چاہتے ہیں تو یہ انگوٹھی مفید ثابت ہوتی ہے. سر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا، ہم تو کہتے ہیں. بات یہ ہے جی کہ ہم نے بس الفاظ کا گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے. اب آپ فریج کے استعمال کو بدعت نہیں کہتے،
یہ ٹی وی کے استعمال کو تو بدعت نہیں کہتے. آپ یہ جو موبائل استعمال کر رہے ہیں یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ بھی ہے سر, یہ تو نہیں تھا اس دور میں. بس بات سمجھ آ گئی. اس وقت تو گاڑیاں بھی نہیں تھیں. یہ پیٹرول کا استعمال اور ڈالر کا استعمال کہاں تھا؟ ہماری تو ساری زندگی ان معنوں میں پھر بدعت کا شکار ہے. جی وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے کتاب اللہ تعالیٰ نے جب کائنات تخلیق کی تو کائنات کو زندہ اور متحرک رکھنے کے لیے وسائل کی تخلیق کی اور ان وسائل کو تقسیم کرنے کے لیے دنیا اپنا ایک نمائندہ مبعوث فرمایا. اس بات کو اللہ کے دوست ہمراہ اللہ سے قریب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اب دیکھیں بس یہ بات ذرا تھوڑی سی سمجھنے کی ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ رب کریم نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ بھئی انی جائلو فی الارض خلیفہ, ہاں یا نہیں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی مقام ہے کہ میرا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا, یعنی کہ اللہ نے ٹارگٹ کر لیا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جو اس طرح سے کرے گا جس طرح میں چاہتا ہوں, ہاں یا نہیں؟ اب اس کے بعد ایک ایولیوشنری پروسیس سے گزار کے ان کو مظہر بنایا گیا. فکر انسانی آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ایوالو ہوتی رہی فکر انسانی, ٹھیک ہے. اب لفظ نور جو ہے یہ میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ خیال کو کہتے ہیں. اب وہ خیال ظاہر اللہ کے ذہن میں وہی کام کر رہا تھا جو اس نے مظہر بننے کے بعد کر کے دکھایا. تو گویا دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور اس کے یہاں سے جانے کے بعد وہ یہی کام کر رہے ہیں, وسائل کی تقسیم. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے, ان اللہ معاتی, اللہ مجھے عطا کرتا ہے, وَأَنَا الْقَاسِمُ, اور میں تقسیم کرتا ہوں. یعنی اللہ رب کریم کی طرف سے آنے والی تمام اطلاعات حضور کے ذہن میں وصول ہوتی ہیں اور آگے کائنات میں وہ ان کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے پاور اسٹیشن کا ذرا ذہن میں تصور کریں کہ وہاں سے بجلی 11,000 وولٹ کی مقدار میں نشر ہوتی ہے, آگے گرڈ اسٹیشن اس کو 440 درجے پہ کٹ ڈاؤن کرتا ہے اور شہر میں سپلائی کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ رب کریم کی تجلیات اور انوارات جو ہیں یا اطلاعات جو ہیں یا جو اللہ چاہتے ہیں وہ سارے کا سارا آگے جو ان کا نائب بندہ ہے وہ وصول کرے گا اپنے ذہن میں اور پھر اس کو آگے ڈسیمینیٹ کرے گا. یہ ہے وسائل اور ریسورسز کی تقسیم. واضح ہو گئی بات؟ میں نے کہا کہ بات واضح ہو گئی اس مثال سے. جی سر ہو گئی. چلے شکر الحمدللہ. ایک سوال اور الگ سے حضرت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنی صبح کا حال بتاؤ کس حال میں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے حال میں صبح کی کہ میں اللہ پر سچا ایمان رکھنے والا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات تم کہتے ہو اس سے غور کرو کیونکہ ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے. تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر لیا. میرے نزدیک سب سونا چاندی اور مٹی میرے سے برابر ہیں. شب بیدار ہوں اور روزے رکھتا ہوں اور میری حالت یہ ہے کہ میں اپنے رب کے عرش کو دیکھتا ہوں, جنت کے بادشاہوں کو آپس میں باتیں کرتے سنتا ہوں اور اہل دوزخ سے دیکھتا ہوں وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ کہتے سن کر سیدنا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حارث تم نے اپنے رب کو پہچانا, نے اس عرفان اور ایمان کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے اور بس اب اس عرفان کو اپنے ایمان کے اوپر لازم کرتا ہے. تو سر ایک عام آدمی وہ اپنے ایمان کی حقیقت کو کیسے جانے؟ اب دیکھیں اس واقعے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ اصحاب صفا میں سے تھے. یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی تربیت روحانی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے تھے. انہیں پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا پوچھ رہے ہیں اور انہوں نے وہی جواب دیا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اگر تم یہ اپنا جاری رکھو گے یعنی کہ حواس کی رفتار کو اسی طرح مینٹین کر لو گے, اسی طرح بڑھاتے رہو گے تو ابھی تو فرشتوں پہ تمہاری نظر پڑ رہی ہے, پھر تم ان سے مصافحہ کرنے لگو گے یعنی کہ تم ان کا لمس بھی محسوس کرو گے. یعنی کہ یہ ساری جو گفتگو ہے حضرت حارث کی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے نتیجے میں الفاظ ادا ہوئے. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں اور ہم بھی اسی طرح مطلب اللہ کے اوپر ذہن کو فوکس رکھنا سیکھ لیں بس تو ہمارے حواس کی رفتار بھی بڑھتی رہے گی, اللہ رب کریم ہمیں اپنے ساتھ محسوس ہوتا رہے گا. یہی تو بتایا انہوں نے حضرت حارث نے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ساری باتیں مثال کے طور پہ ہمیں اور آپ کو کیوں سنائی جا رہی ہیں؟
تاکہ ہم بھی ان کو فالو کریں. ٹھیک ہے. ایسا میں تو سوال ہے ارشاد. کہکشانی نظام اور ہمارے درمیان بڑا مستحکم رشتہ ہے. ایک طرح پہ جو خیالات ذہن میں آتے ہیں وہ دوسرے نظام اور آبادیوں سے ہمیں موصول ہوتے ہیں. تو سر وہ کس طرح کے خیالات ہوتے ہیں؟ ہم تو اپنے عام خیالات میں اس سے زیادہ تر مکتوب گرامی کتاب تذکرہ کلندر بابا اولیاء میں لکھا ہے کہ ہم لوح محفوظ سے آنے والی 1000 میں سے ایک اطلاع وصول کرتے ہیں. صحیح. جی. تو اس سے اندازہ کر لیں ہم اپنے، چونکہ ہماری وصولی کا نظام کمزور ہے. ٹھیک ہے نا. اطلاعات تو وہاں سے لاشمار آ رہی ہیں، ذرا آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، ہر درخت کے ہر پتے، گھاس کے ہر پتی کو اطلاع مل رہی ہے، تو وہ شکل اختیار کر رہی ہے نا. ہاں یا نہیں؟ لیکن ہمیں ان کا احساس نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی دنیا سے ہی فارغ نہیں ہیں. ہاں یا نہیں؟ لیکن اگر ہمارا ذہن ان چیزوں پہ غور کرنا سیکھتا جائے گا تو ہم اپنی ذات کی حدوں سے باہر نکل کے دوسری چیزوں کے بارے میں اطلاعات کو دیکھنا سیکھیں گے. پھر رفتہ رفتہ پہلے کسی ایک چیز کے بارے میں، دوسری چیز، تیسری چیز، پھر کرتے کرتے آپ پورے نو کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، پھر اس کے انواع کے بارے میں سوچیں گے، پھر کائنات کے بارے میں سوچیں گے. تو رفتہ رفتہ جو ذہن پھیلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اطلاعات کی وصولی کا سسٹم بڑا ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ لگے رہنا. اب یہ جو بات ہے، یہ شعوری نظام میں اور لاشعوری نظام میں فرق کرنا سیکھ لیں. یہاں پہ یہ ساری اطلاعات ہمارے لاشعوری نظام میں تو آ ہی رہی ہیں. ہمارا شعور اپنے لاشعور کی طرف متوجہ نہیں ہے. ان ساری باتوں کا یہ جو آپ نے فرمائی لب لباب اور مقصد فقط اتنا سا ہے کہ ہم اپنے شعور کو اپنے لاشعور کی طرف متوجہ کر لیں. اسی کو غور و فکر کہتے ہیں، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ چل ماشاءاللہ، خوش رہیے جی، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ رہتی ہے بات. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر. ویلکم. تھینک یو.